اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمانوں کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُبٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی یہ معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیاتun ثم موتun ثم بعثun حدیث و خرافات یا عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، یہ کیا سب حدیث و خرافات معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ فرض سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو دو مرتبہ اور۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا۔ جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہے؟ صافات و یقبضن، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے۔ والرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل۔ نوٹ کر لیجیے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے، جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی اب ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے۔ فمن یاتیکم من ماء معین، کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی، صاف نتھرا ہوا پانی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس حدیث کو سمجھے۔ جس مسجد میں دنیا کے تذکرے ہوں، جس مسجد میں اللہ کا تذکرے کی بجائے دنیا کے تذکرے زیادہ ہوں، کبھی مسجد آباد نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا، اللہ تتخذ المساجد طرقا،
مسجدوں کو گزرگاہیں مت بناؤ، ان جگہوں کا کوئی تقدس۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈیاں نہ بناؤ، جس طرح شور وہاں اٹھتا ہے یہ مسجدوں کی شان کے مخالف ہے۔ مسجد تو سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، یہاں تو آ جاؤ تو سمجھ لو اس سے بڑا سکون کا گہوارہ دنیا میں اور ہے ہی کوئی۔ سکون سے بیٹھو، تمہاری روح بھی سکون میں آ جانی چاہیے، تمہارے جسم کا انگ انگ بھی سکون میں آ جانا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کے گھر میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا راز بیان کیا، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اس لیے جب مسجد میں قدم رکھو پھر یاد اللہ کی آنی چاہیے، پھر دنیاوی چیزوں کی یادیں نہیں آنی چاہیے۔ کبھی تو مسجد میں بیٹھ کے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو کر کے دیکھیں لذت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے 70 مرتبہ استغفار کرتے، توبہ کرتے، اور فرمایا میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے 100 مرتبہ زندگی میں ایک دن میں توبہ کی؟ یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، یہ وہ راز ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے اللہ ذو جلال کا انسان محبوب بنتا ہے۔ ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، ذکر کرنے والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اللہ قدر اتنی کرتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ذکر کرنے والے کے اندر ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور شیاطین بھاگتے ہیں۔ یہ روحانیت کی مضبوطی ہی ہے کہ دنیا کے سارے کے سارے فتنے جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث نے یہ کہہ دیا جو ذکر کر لیتا ہے وہ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، وہاں تک پھر دشمن اور شیطان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے شکنجے میں لینے پہ قادر ہی نہیں رہے۔ Dear valued viewers, Assalamu alaikum. By the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, the audio version of Listen Quran with Tarjuma project was launched in 2017. The concept, design and direction was done by Munir Ahmed Khan, USA in the same year. This project is sponsored by Shoaib Munir, who is based in Canada, and Hasib Munir based in the USA. Tilawat Quran Pak is by Qari Khalid Amin, Pakistan. Tarjuma or translation in Urdu is done by Arshad Mahmood, Pakistan. The website for audio link is designed by Taqi Yasin, Pakistan. Now in 2023, we are launching the video version of YouTube that is jointly produced by Munir Ahmed Khan and Hafiz Jamshed Alam, India. Kindly subscribe and hit the like button to our YouTube channel and share as much as possible for Sawab-e-Jariyah, inshallah.